بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد انسان اللہ سے ہم کلامی ہوتا ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جسمانی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ جس چیز کا نام انسان ہے، جو حقیقت انسان ہے، اور قلب کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے، یعنی کہ جس میں حقیقت انسان ہے، روح کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے، ہم کلامی ہوتا ہے ہر انسان مرنے کے بعد۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ کاف میں ارشاد ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اے انسان، آج میں نے تیرے سارے پردے ہٹا دیے اور تیری بصیرت بہت تیز ہے۔ پھر وہ انسان بھی اللہ سے ہم کلامی ہوتا ہے، جیسے سورہ سجدہ میں ارشاد ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ اے میرا رب، میں نے دیکھا، میں نے سنا، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج، نعمل صالحہ، میں صالح عمل کروں گا، انا موقنون، اب مجھے یقین آ گیا، کیونکہ بصیرت کھل گئی، سب کچھ دیکھ لیا۔ تو اللہ اور انسان کی ہم کلامی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پردہ ہے انسان کا وجود، یہ جو پردہ ہے انسان کے حواس، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر انسان کی بصیرت تیز ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ سے ملاقات کے لیے انسان بیٹھ کر کے موت کا انتظار کرے کہ میں مروں تو اللہ سے ہم کلامی ہوں یا اللہ سے ملاقات کروں۔ اس دنیا میں بھی اگر انسان کوشش کرے تو اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، اللہ سے گفتگو، اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہے انسان کو کہ اس دنیا میں رہ کر بھی انسان مجھ اللہ سے رابطہ کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو بھی رب کے دیدار کے، ملاقات کے خواہش مند ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمْلًا صَالِحًا، پھر اس کو چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کس کو بھی شریک نہ کرے۔ مطلب سارے خیالوں کو مٹا کر کے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے خیال میں ڈوب جائے تو وہ بندہ اس دنیا میں رہ کر بھی اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو پردہ ہے، یعنی یہ خیال اور حواس، یہ ایک حجاب ہے، یہ ہٹ جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی جو انسان اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے اس کے حواس یعنی محسوسات سے غائب ہو جاتا ہے، اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتا ہے، جس کو عرفانی زبان میں مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی مراقبہ میں انسان کو وجدانی کیفیت ہوتی ہے، جس کو مستی بھی کہا جاتا ہے اور وصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بندہ اللہ سے ہم کلامی ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ جو انسان کی کیفیت حالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، کیونکہ اگر اس وجدانی کیفیت یا اس حالت کو استقلال ہو جائے تو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اپنے حواسوں سے جو محروم ہو جائے گا۔ کچھ وقت کے لیے یہ کیفیت رہ کر کے پھر اصلی حالت میں لوٹ آتا ہے، پھر اس کو سب کچھ یاد ہوتا ہے کہ کیا باتیں ہوئی اور میں اللہ سے کیا باتیں کی، اللہ نے مجھ سے کیا باتیں کی۔ اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا عشق بڑھ جاتا ہے، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس کو مستی کی حالت بھی کہا جاتا ہے، اس کو سکر کی حالت بھی کہا جاتا ہے، اس کو وجدانی کیفیت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو وصل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حالت میں، وجدانی کیفیت یا مستی کی حالت میں، جو اللہ اور میرے مرشد پاک سخی لال شہباز قلندر کی ملاقات ہوئی ہے، روبرو گفتگو ہوئی ہے، جو مرشد پاک نے اپنے دیوان میں ارشاد فرمائی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو کیا ہے؟ عرفان کا ایک سمندر بند ہے اس غزل میں۔ ایک ایک جو شعر ہے مرشد پاک کا، وہ بڑی تفصیل جاتا ہے۔ ایسے کہوں کہ
سمندر کو میرے مرشد پاک نے کوزے میں بند کیا ہے، پورے کا پورا عرفان مرشد پاک کے اس غزل میں بند ہے۔ جو شاعر ہے مرشد پاک نے اللہ سے جو گفتگو کی ہے اور اللہ نے جو میرے مرشد پاک سے گفتگو کی ہے، دونوں عاشق اور مطلوب کی گفتگو ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ میرے مرشد پاک سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، گوہر توئی از کان ما دیگر چمی خواہی بگو، تو نور ہستی انما دیگر چمی خواہی بگو۔ میری کان میں تو ہی موتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ تو اس ہستی کا نور ہے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ جواب میں میرا مرشد کہتا ہے، در حسن تو زیبانم، در عشق تو پیدا منم، از بحر شیدا تو منم، دیگر چمی خواہی بگو۔ مرشد پاک فرماتا ہے کہ میں تیرے حسن سے خوبصورت ہوں اور میں تیرے عشق کی وجہ سے ہی تو معروف ہوں اور ظاہر ہوں۔ از بحر شیدا تو منم، اور میں تیرے لیے ہی مشتاق ہوں، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ پھر اللہ میرے مرشد پاک کو کہتا ہے، تو نیست بودے در جہاں، بے نام بودے بے نشاں، با وصف خود کردم آیاں، دیگر چیمی خواہی بگو۔ اگر حق دنیا میں ظاہر نہ ہوتا تو سب بے نام و نشان ہو جاتا، اور میں نے اپنی وصف سے سب کچھ ظاہر کر دیا ہے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ میرا مرشد پاک پھر جواب میں کہتا ہے، جز عشق نہ بود کار ما، جز بادہ نہ بود یار ما، ساقی بود خمار ما، دیگر چیمی خواہی بگو۔ عشق کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، شراب کے علاوہ میرا کوئی یار نہیں ہے، ساقی کے علاوہ میرا کوئی خمار نہیں ہے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ یہ خدا کو کہہ رہا ہے میرا مرشد پاک۔ دیکھیں کہ عرفانی زبان میں شراب محبوب کے دیدار کو کہا گیا ہے یا جلوے کو کہا گیا ہے۔ کبھی بھی مجھے اس حقیقت کا پتہ نہ چلتا اگر میں اس حالت سے نہ گزرتا، اس مشاہدے سے نہ گزرتا کہ بزرگان نے یہ شراب کیوں استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ ان کی جو عرفانی شاعری مطالعہ کریں، اکثر شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شراب محبوب کے حسن کے دیدار یا جلوے کو کہا گیا ہے، جیسے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ دہر میں، وَسْقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر ان کا رب ان کو شراب طہورا پلائے گا۔ یہ کوئی انگوروں کا شراب اللہ نہیں پلائے گا جنت میں، یعنی اپنے حسن کا جلوہ دکھائے گا۔ پھر کس صورت میں بھی دکھائے، حضور پاک کی صورت میں دکھائے، مولا علی کی صورت میں دکھائے، مولا حسین کی صورت میں دکھائے، مولا امام زمانہ کی صورت میں دکھائے، کس صورت میں بھی اللہ اپنا جلوہ دکھائے، کیونکہ اللہ اپنی ذاتی صورت جو ہے وہ تو رکھتا نہیں ہے، اللہ کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو اللہ ان ہستیوں کی صورت میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ جب حضور پاک کو دیدار ہوا وہ بھی مولا علی کی صورت میں، کیونکہ اللہ کا چہرہ تو مولا علی ہے۔ جب بھی اللہ اپنے عاشقوں کو دیدار کراتا ہے تو ان ہستیوں کے وسیلے کراتا ہے، وہ دیدار اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رنگ ہیں، یہ اللہ کے روپ ہیں، یہ اللہ کی صورتیں ہیں۔ اللہ کوئی ایک صورت نہیں رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو پڑھیں، اللہ کہتا ہے میرے کئی رنگ ہیں اور میں کافی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہوں، اور جس صورت کے جو لائق ہوتا ہے اس کو اس صورت میں جلوہ دکھاتا ہوں، اور کس کو تو کس اللہ کے ولی کی صورت میں جلوہ دکھا کے کہتا ہے کہ یہ میری صورت ہے۔ پھر جو بھی جس کی مزاج کے مطابق یا قابلیت رکھتا ہے اسی صورت میں اس کو جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ تو میرا مرشد پاک اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، جز عشق نہ بود کار ما، جز بادہ نہ بود یار ما، ساقی بود خمار ما، دیگر چیمی خواہی باگو۔ عشق کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، شراب کے علاوہ میرا کوئی یار نہیں ہے، ساقی میرا خمار ہے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ میرا مرشد پاک کہنا چاہتا ہے کہ میں تیرے عشق میں ہوں اور مجھے تیرے دیدار کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ساقی بود خمار ما، ساقی میرا خمار ہے، یعنی کہ شراب پلانے والا، دیدار کرانے والا، یہ مولا علی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ پھر اللہ جواب میں کہتا ہے، بازار من آگندہ بھرد، جز عشق من دیگر نہ خرد، گر میں خردی ہم عشق خرد، دیگر چیمی خواہی بگو۔ میرا جو بازار ہے وہ سوگادوں سے بھرا ہوا ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے،
جس میں ہزاروں قسم کی خواہشات رکھی ہوئی ہے، ہزاروں قسم کی دنیا کے رنگ سجائے ہوئے ہیں، یہ ایک بازار ہے۔ تو اللہ مرشد پاک سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بازار من آغندہ بھرد، میرا بازار سوگاتوں سے بھرا ہوا ہے، جز عشق من دیگر نہ خرد، مگر تو عشق کے علاوہ کسی چیز کو خرید نہ کرنا، گر میں خردی ہم عشق خرد۔ اگر تو نے شراب کو خرید کیا ہے، یعنی محبوب کا جلوے کا دیدار کیا ہے، تو پھر عشق بھی خرید کر پھر اس کے جلوے میں مدہوش ہو جا اور اس کا عشق کا شوق بڑھا دے، دیگر چیمی خواہی بگو، اس کے علاوہ اور تو کیا چاہتا ہے؟ پھر میرا مرشد پاک اللہ کو جواب میں کہتا ہے جز عشق در بازار ما فروش اے دلدار ما، جز عشق نہ آید کار ما، دیگر چیمی خواہی بگو۔ اے میرا محبوب تو اپنی بازار میں عشق کے علاوہ اور کوئی فروغت ہی نہ کر، کیونکہ ہم سوداگر عشق کے ہیں، ہمیں عشق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ جواب میں اللہ کہتا ہے این اسرار را معلوم کن، اس راز کو کان کھول کر کے سن، این اسرار را معلوم کن، بے اورا نظر مفہوم کن، این غیر را معدوم کن، دیگر چیمی خواہی بگو۔ اس راز کو دھیان سے سن، تو اپنی نظر کو غیر سے ہٹا لے، چاہے دنیا میں کئی قسم کی یہ سوغاتیں پڑی ہوں، دنیا میں کئی قسم کی یہ خواہشیں ہوں، مگر تو اپنی نظر جو ہٹا لے۔ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے میرے مرشد پاک کو یہ ایک بڑا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے این اسرار را معلوم کن، تو میرے اس خاص راز کو سن، بے اورا نظر مفہوم کن، تو اپنی نظر کو ہٹا لے، این غیر را معدوم کن، ہر غیر کو ٹھکرا دے، دیگر چیمی خواہی بگو، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ جواب میں میرا مرشد کہتا ہے جز عشق اندر راہ من، بالا شد اے شاہ من، بالا شد اے ماہ من، جز عشق تو اے شاہ من، دیگر چیمی خواہی بگو۔ میرے دل میں راہ عشق کے سوا کچھ بھی نہیں، اے میرے محبوب مجھ سے دور نہ جا، اے میرے بادشاہ مجھے تیرے عشق کے علاوہ کچھ چاہیے بھی نہیں، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہر نقشہ بندی کردہ ام، پور نور صورت بستہ ام، بے نگر کے چوں آرستہ ام، دیگر چیمی خواہی بگو۔ دیکھیں کہ میں نے ہر قسم کی نقش بندی کی ہے، یعنی کہ اس دنیا کو سجا کے رکھا ہے، پر نور صورت بستہ ام، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خوبصورت صورتیں بھی بنائی ہے، یہ آئمہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں بہت سی نقش بندی کی ہے، یعنی کہ صورتوں کو سجایا ہے، پر نور صورت بستہ ام، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نورانی صورت کو بھی سجایا ہے، بن نگر کے چوں آراستہ ام، دیکھ تو صحیح میں نے کیا کیا سجا کے رکھا ہے، دیگر چیمی خواہی بگو، اس کے علاوہ اور تو کیا چاہتا ہے؟ میرا مرشد پاک کہتا ہے در سم وجہ اللہ بیاں، یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے میرا مرشد پاک، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جیسے اللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے، سم وجہ اللہ۔ مرشد پاک اس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ کر اللہ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے در سم وجہ اللہ بیاں، یہ جو تیرا وجہ اللہ کا بیاں ہے، کردم بے تو دارم نشان، وہ نشان تو نے میرے چہرے میں ظاہر کر دیا ہے، تا روئے من کردم آیاں، وہ نشان تو نے میرے چہرے میں ظاہر کر دیا ہے، دیگر چیمی خواہی بگو، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ پھر اللہ مخاطب ہو کے کہتا ہے میرے مرشد سے من نور را صورت کنم، سکا انا بر روئے زنم، بر روئے بر نگر کے آنجا منم، دیگر چیمی خواہی بگو۔ دیکھ کیسے میں نے نور کو ایک بشری صورت دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے من نور را صورت کنم، دیکھ میں نے کیسے نور کو ایک بشری لباس پہنایا ہے، سکا انا با روئے زنم، پھر میں نے اس پر قانون کی مہر لگائی ہے، یعنی اس کو شریعت دے دی، شریعت اس کے حوالے کر دی، بے روئے با نگر آنجا منم، تو دیکھ تو صحیح وہ میں تو ہوں، دیگر چیمی خواہی بگو، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ میرا مرشد پھر کہتا ہے نور اعلیٰ نور تو،
در نور ای منظور تو، نور من ای نور تو، دیگر چیمی خواہی بگو۔ اے میرا محبوب تو نور اعلیٰ نور ہے اور تیرے نور کو یہی منظور ہے، جو میرا نور ہے وہ تیرے نور کے نور سے ہے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ پھر اللہ میرے مرشد پاک سے مخاطب ہو کے کہتا ہے راجا تو خود را سہو کن، در عشق من محو کن، ترک مناہی لہو کن، دیگر چیمی خواہی بگو۔ اے راجا، یہ میرے مرشد پاک کا تخلص ہے شاعری میں، اے راجا تو خود کو مٹا دے، در عشق من محو کن، تو عشق میں فنا ہو جا، ترک منائی لہو کن، باقی فضول باتوں کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ تو اور کیا چاہتا ہے بتا دے۔ یہ تھی اللہ کی اور میرے مرشد پاک کی عالم وجد یا وجدانی کیفیت یا مستی کی حالت میں گفتگو۔ اس میں عرفان کا ایک سمندر بند ہے، میرے مرشد پاک نے عرفانی سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ یہ جب بھی اللہ اپنے عاشقوں کو دیدار کراتا ہے، یہ صاف صاف مرشد پاک کے اس غزل میں اشارہ ملتا ہے، وہ مولا علی کی صورت میں ہی دیدار کراتا ہے، کس کو حضور پاک کی صورت میں دیدار کراتا ہے، کس کو مولا حسین کی صورت میں دیدار کراتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو جیسے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کا رب شراب طہورہ پلائے گا، اس کا مطلب ہے کہ رب دیدار کرائے گا، وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں دیدار کرائے گا۔ پھر جس کو حضور کی صورت میں دیدار کرائے، کس کو مولا علی کی صورت میں دیدار کرائے، کس کو مولا حسین کی صورت میں دیدار کرائے، یہ اللہ کے جلوے ہیں، یہ رب کی جو رنگ ہیں اور صورت ایک تو رکھتا نہیں ہے، مالک کی تو کئی صورتیں ہیں، وہ ہر دور میں صورتیں بدل بدل کر آتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے آپ سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ خود ہی اپنے آپ کی تلاش میں ہے، خود اپنے آپ کو اپنے آپ سے ملانا چاہتا ہے۔ اس کی میں کیا مثال پیش کروں، بس میں مثال نہیں دے سکتا اس کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔